اچھا بھائی اب تک کہاں تھا؟ کہنے لگا میں رشتہ داری میں پہن گیا. بولے پتا چلا واپسی میں اعلان ہو رہا تھا اگر تمہاری جوتیاں تھی تو میں نے کہا خالہ کے گھر گھوم آیا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہماری نمازیں ہیں, یہ ہمارے رب سے رشتے ہیں. مسجد جائیں گے تو چپل چورا لائیں گے, دعا کریں گے تو یوں ماریں گے, مسجد میں جائیں گے تو سب چھاڑ کے دیکھیں گے بڑی دھول ہے یہاں پہ. اللہ کہتا میں اس گرد کے ساتھ تو نماز پڑھ لوں گا, سن لوں گا, قبول کروں گا تیری, اس گرد کے ساتھ تیری عبادت قبول تو کر لوں گا, لیکن تیرے دل میں جو گرد ہے نا میں اس کے ساتھ تیری عبادت قبول نہیں کروں گا. وہ کون سی گرد ہے بتاؤں؟ وہ گرد کیا ہے؟ جمعے کا دن آتا بیٹے سے کہتا جا دیکھ کا چچا کون سی مسجد میں گیا, کہا کیونکہ جس میں وہ جائے گا اس میں نہیں جاؤں. یہ حالات ہے ہمارے, یہ ہماری قوم ہے. مرے گی نا تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بچانے والا. اگر سمجھتے ہو خالد بن ولید آئیں گے تو میں کہتا ہوں نہیں آئیں گے, اور اگر تم سدھر گئے تو خود مصطفیٰ مدینے سے آ جائیں گے. لیکن شرطیں خود بدلو. کہہ رہا اگر بھائی جائے گا تو نہیں جاؤں گا. ایک تو فون کر کے کہہ رہا مجھ سے بقرعید پہ کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا کوئی اہم ہوگا؟ کہہ رہا کہ جس حصے میں نے حصہ کرانا جس جانور میں اس میں میرے بھائی صاحب کا بھی حصہ, لیکن میری ان سے ناراضی ہے, قربانی ہو جائے گی نا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. پہلے اپنے آپ کو دیکھو نا, ہم کر کیا رہے؟ کہتا اس مسجد میں نہیں جاؤں گا جس میں بھائی ہے, الگ جاؤں گا. بھائی نے اتنا بگاڑا تیرا, وہ خدا کے واسطے ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ. مسجدوں کو لے کر کے جھگڑوں کی جڑ نہ بناؤ. ایک مدرسے کو لے کے ابھی گولی چلی ہے, 3 لوگ مارے گئے. ایک مسجد میں پنکھے کو لے کے گولی چلی, اس میں بھی ایک بندہ مرا. ہمیں شرم آنی چاہیے. یہاں پارٹی بندی کرنے آتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ہاں جن کی جیب میں پاور ہوتی ہے جب وہ آتے تو یوں چپل بجاتے آتے ہیں, پتہ چل جائے ٹھیکیدار آ رہے ہیں, زمیندار آ رہے ہیں, غریب سمٹنے لگتا ہے. چاہیے صاحب اگلی سب میں جگہ ہے. جب یہ اندر جا کے بیٹھتا ہے یوں کالر کرتا ہے. جب تو مسجد میں جوتے بجا کے آیا اللہ تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تو نے کالر کھڑا کیا اللہ تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تو نے مرغے کی طرح ٹھونگے ماری خدا تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تو رکعت پڑھ کے تو پلٹا خدا تب بھی دیکھ رہا تھا. جب گھڑی دیکھ کر کے تو نے امام کو گھورا خدا تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تو نے جلدی کو کہا خدا تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تو مسجد سے پلٹا خدا نے کہا فرشتوں اس سے ذرا پوچھو تو صحیح یہ نماز پڑھنے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا, اپنی پاور دکھانے آیا تھا. اس سے کہو اگر یہ بچنا چاہتا ہے تو گھمنڈ ختم کرے, تکبر ختم کرے اور یہاں کے نیچے بیٹھے. خدا کی قسم یہ جھگڑے کی جگہ نہیں, یہ وہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. میں تو یار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان عبادی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. جھگڑے ختم کر, یہ فائنل ہے, مشورہ نہیں ہے, یہ بچنے کی تجویز ہے. جیسے کینسر کے لیے ہر سگریٹ پینے والے کی ڈگی پہ لکھا ہوتا ہے, یہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے. مسالے کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے ہانیکارک ہے. اب یہ مولوی کا مشورہ نہیں ہے, یہ آگاہی ہے اور تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. اگر ان جھگڑوں سے نہ نکلے نا تو آنے والے 10 سالوں میں بھارت میں تمہارا نام تک نہیں رہے گا. ہاں اگر تم سے کوئی مولوی کہہ کے گیا نا غریب نواز بچائیں گے تو غریب نواز اسی کو بچائیں گے کم سے کم جو ہاتھ پیر مارے تو. ہاں اور انہی کے بنائی ہوئی قوم میں جو دیواریں کھڑی کرے اس کی تکلیف غریب نواز کو نہیں ہے. جب تم کسی کمزور پہ لٹ لے کے چلو گے غریب نواز کو خبر نہیں ہوگی. اپنی پاور یتیموں پہ دکھاؤ گے غریب نواز کو خبر نہیں ہوگی. وہ کہیں گے جب ہم نے 90 لاکھ کو پہلے کلمہ پڑھا لیا تم خالی کرو ہم پھر سے 90 لاکھ بنا دیں. سبحان اللہ. وہ پھر سے 90 لاکھ بنا لیں گے. ہے آیا یورش و تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اگر تم نہیں بدلے تو تمہیں ختم کر کے تم سے بہتر لوگ لائے جائیں گے. یہ یاد رکھنا. یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. نوجوانوں اپنا پیسہ عیاشی بدماشی پہ نہ اڑاؤ. جب بھی لگانا ہے جائز جگہ لگاؤ. پیسہ بہت محنت کا ہوتا ہے, بہت محنت کا ہوتا ہے. اور خدا کے واسطے یہ شوق وہ کم کرو. اب کام میں زیادہ وقت دیا کرو. اب یہ گاڑی 100 فٹ پہاڑ سے نیچے گری, 5 لڑکے اس میں ختم ہوئے ہمارے علاقے کے. ہاں ایسا لڑکا, اب
ابھی ایک لڑکا جو اس میں ختم ہوا ہے نا 50 لاکھ سنا ہے اس کے رشتے میں اسے نہیں لیتے ہیں؟ تم اپنے شوق کے لیے تھار گاڑی لی گھومنے نکل گئے، تمہیں پتا ہے تم تو ایک جھٹکے میں گرے مر گئے، لیکن تمہیں پتا ہے ماں باپ ہر دن مریں گے، ہر صبح مریں گے، ہر شام مریں گے، جی جی کے مریں گے، وہ مر مر کے جیئیں گے۔ اپنی فکر ہو نہ ہو کم سے کم ماں باپ کی فکر رکھو، بلا وجہ کے شوق نہ کرو، کام سے گھر سے نکلا کرو۔ اب ہوائیں تمہارے خلاف، غلط نہیں کہہ رہا، روڈ پہ سنبھل کے چلو، ایک ایک گاڑی تمہارے خلاف، بچ رہے وہ خدا کا کرم بچا رہا ہے، خدا کا کرم بچا رہا ہے۔ اس لیے اپنا جائز شوق ختم کرو، جائز کاموں کے لیے گھر سے نکلو، اگر نہیں ہے کوئی کام تو گھر میں بیٹھے رہو، لیکن باہر نہ جاؤ، باہر نہ جاؤ، کم سے کم خدا کو راضی کرو۔ آج سچ یہ ہے میں دعائی مانگنی نہیں آتی، گئے کٹ پٹ اٹھائے چلے آئے۔ یار کسی دن مسجد میں جا کے ضد کر کے بیٹھ جانا، یا اللہ اس دن جاؤں گا نکل کے جس دن تم مانگی مراد دے دے گا، پھر ہم نہیں جانتے ہیں تجھے ملتا کیسے نہیں۔ ضد کر کے تو بیٹھ، ایک دن ضدی ہو جاتا نہیں جانا جب تک دے گا، بے شک پھر دیکھ کیسے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اللہ دے دیے، دے دی اللہ، بچے بیمار ہیں، بکری بیمار ہے، اور تھوڑا سا کھیت کو پانی لگنا، گرم کر دی، بارش کر دی، ایسے تو دعا مانگ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اپنی فرمائشیں سنا رہا کھڑے ہو کے۔ کبھی یہ بھی کہہ کے مانگے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تیرے لیے میرے لیے تیرے سوا کوئی چوکھٹی نہیں ہے، مجھے پتا ہے میرے گناہوں کی حد نہیں، تیرے کرم کی حد نہیں، میں گناہ کرنے سے نہیں رکتا، مگر تو بھی تو بے حساب معاف کرتا ہے، دے دینا رب۔ کبھی یہ کہہ کے مانگنا نا، خدا کی قسم اس کا دریائے کرم جوش میں آیا نا، اتنا دے گا کہ تیری ساتھ پشتوں کا والا ہو جائے۔ بے شک مانگیں گے رب سے ایسے ہی مانگا کرو نا، اور جب مانگو تو وہ دیتا بھی ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس کوشش یہی رہے گی ہم اپنے آپ کو بدلنا، حسد ختم کرو۔ سچ بتائیں جب ہم کبھی نکلتے ہیں ہندوستان میں نا، کسی گھر پہ جھنڈا لگا اور اینٹ لگتی ہو نا، تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مدینے والے کے غلام کا گھر بن رہا۔ کہیں بھی نکلے تو ایک چوک اینٹ دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، حضور کے غلام کا گھر بن رہا۔ آج یہ بنیاد کھودنے پہ لگا، ختم کرو یہ نفرت ہے، اور یہ نفرت ہے صرف حسد کی وجہ سے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں حاسد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے سوائے موت کے، اس کا علاج یہی ہے کہ وہ مر جائے، ورنہ اس کے حسد سے تو کسی کا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں، اور اپنا کچھ بچنے والا۔ تو حسد نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اس بار گھر سجایا، اگلی بار دل بھی سجانا، انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ جھنڈے بعد میں اٹھائیں گے، ماں کو پہلے راضی کریں گے، نعرے بعد میں لگائیں گے، باپ کو پہلے راضی کریں گے، جلوس بعد میں نکالیں گے، سگے بھائی کو پہلے راضی کریں، اپنوں کو راضی کریں۔ اللہ ہر جوان کو یہ دن دے، یہ خوشیوں کے موقع دے، یہ بھی عہد کرو نکاح ہمارا ہوگا، باتیں مدینے والے کی ہونی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی عمر میں برکت عطا کرے، جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا، اور اللہ اس مجمع کو سلامت رکھے، جس نے شروع سے آخر تک حضور کی بیٹھ کے سکون سے باتیں سنی، آمین۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں، بس ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، شادی ہو کسی کی باتیں تمہاری ہونی ہے، جنازہ ہو کسی کا باتیں تمہاری ہونی ہے، بلڈنگ کسی کی پوری ہو باتیں تمہاری ہونی ہے، ترقی کوئی کرے باتیں تمہاری ہونی ہے، محفل میں